قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی نے کلام الہی کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی، اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملانے کی کوشش کی یا اس کی توہین کرنے کی کوشش کی تو قدرت الہی بروئے کار آئی۔ یہی ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن پیشتر اس کے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنے بندوں کی طرف جو بھی پیغمبر اور میسنجرز بھیجے تو ہر نبی کو اس کے دور میں رائج علوم و فنون کے اعتبار سے معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا جو معجزہ عطا ہوا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثل تھا۔ لیکن قرآن کریم کو تو تا قیامت ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور فی زمانہ زبان و بیان کا ادراک رکھنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں، یا کم از کم عصر حاضر میں مروجہ علوم و فنون میں محض فصاحت و بلاغت کو وہ غلبہ حاصل نہیں جو دیگر مشاہداتی علوم کو ہے، جبکہ قرآن کریم کو معجزات کی نوع پر نظر رکھتے ہوئے اپنی پوری مدت میں ہر اس دور سے ریلیونٹ ہونا ضروری ہے جس میں اس کو ہدایت کا منبع واحد بنا کر انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی علوم پر فوقیت اور برتری کا راستہ قرآن کریم سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات کبھی داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جائے گی، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی عام رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں جو بھی لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ قرآن پاک میں اگر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح شیاطین کا لفظ اگر 88 مرتبہ ہے تو ان کے مقابل ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح موت و حیات کے الفاظ بھی بالکل 145 مرتبہ برابر ہی استعمال ہوئے ہیں۔ شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے کیونکہ شہر کا مطلب عربی میں مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں ہے، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے جو ایک امریکہ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر اپلوڈ کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 تک یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کے کام کو جو ہی آگے بڑھایا گیا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں استعمال کیا ہے، جہاں فرمایا کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں۔ ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ضرب ہیں۔ اور دوستو
دوستو سائنسدانوں کی عقل یہ دیکھ کر مزید حیرت کی عطا گہرائیوں میں ڈوب گئی کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت والناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو ٹھیک 19 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب جبکہ بات ہو گئی قرآن مجید کی پہلی سورت کی، تو کیوں نہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ نصر کا بھی جائزہ لیا جائے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی بھی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ دوستو آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے کہ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہے، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے آپ کو مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کی ریسرچ بتائی کہ قرآن مجید میں ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن دھرم برم ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 19 کے ڈیجٹ کو سیکیورٹی کوڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو خواتین حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کو اپنی سچائی اور اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایسی کمزور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے جیسی کمزور دلیلیں ہم مسلمان آج کل ڈھونڈتے ہیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ بروئے کار رہتا ہے، اور وہ ذات اتنی طاقتور ہے کہ اسے ان دونوں چیزوں کے دفاع کے لیے آپ کی کمزور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کفار کی حکومت قائم ہو جائے اور وہ سیاہ دن طلوع ہو جائے کہ دنیا بھر میں قرآن پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ ایسے ان گنت سینوں میں دل دھڑکتے ہیں کہ جن سینوں میں قرآن حرف بحرف لفظ بلفظ بالکل درست طریقے سے محفوظ ہے۔ یہی ہم سب کی آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اپنی اس کاوش میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیوز ہر وقت اور بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔